آیت نمبر 169۔ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں شہادت اور شہید کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس خاص انداز سے یہاں پہ شہید کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ لا تحسبن، کہ تم میں سے ہرگز کوئی ایک بھی جو ہے وہ یہ گمان نہ کرے، کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، ہر ایک کو الگ الگ مخاطب کیا جا رہا ہے، انفرادی طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہرگز طور پہ یہ گمان رکھتا ہو۔ پھر آخر میں جو ہے لا تحسبن کے نون شد والا آ رہا ہے، جسے تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہرگز تمہیں جو ہے یہ گمان نہیں کرنا ہے۔ پھر وہ کیا گمان ہے جو نہیں کرنا ہے؟ تو اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہماری شریعت میں کوئی گناہ اس وقت تک گناہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا جبکہ وہ عملی طور پہ پریکٹیکل طور پہ ہو نہ جائے، یا وہ آپ کی زبان سے ادا نہ کیا جائے۔ قرآن کے بہت ہی خاص مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سوچ پہ بھی پہرے لگا دیتے ہیں کہ تم نے ہرگز گمان بھی نہیں کرنا ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ انہی میں سے یہاں پہ یہ خاص مقام ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انفرادی طور پہ تم میں سے ہر کوئی ایک، اور پھر ہرگز کے ساتھ یہ گمان نہ کرے کہ شہید مر جاتے ہیں، بلکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی کو کیسے بیان کیا گیا؟ احیاء، ان کے لفظ سے تجوید کے لحاظ سے یہاں پہ مد متصل ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک بڑی مد ہو رہی ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اب وہ زندگی کیسی ہے؟ مزید یہ بیان کیا کہ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا کہ وہ زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے پاس کیسے ہوتے ہیں۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اس کو مجہول انداز میں بیان کیا گیا ہے، کیا رزق دیا ہے نہیں بیان کیا، کون رزق دیتا ہے نہیں بیان کیا، لہٰذا اس کی اصل حقیقت تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بتانے کا انداز اتنا خلاف معمول ہے کہ یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ بہت خلاف معمول قسم کی ان شہداء کی زندگی ہوتی ہے، اور بڑا ہی خلاف معمول قسم کا رزق ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہیں، خوش ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جو لفظ فرحین آ رہا ہے، فرح کہا جاتا ہے شدت خوشی کو، جس میں انسان اتنا خوش ہو کہ اپنی خوشی کو کنٹرول نہ کر سکے، یہاں تک کہ اس کے آنسو بہہ جائیں، تو ایک طرح کی ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو فرح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ شہداء کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ فرحین ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ لا تفرح، بہت زیادہ خوش مت ہوا کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس طرح خوش ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک ہی لفظ دو مختلف طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو جہاں فرمایا گیا ہے کہ بہت زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ شداد کے ضمن میں بات کی گئی تھی، جب وہ اپنے خزانوں اور دولت کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ تو گویا کہ اس طرح کی خوشی جو کسی آرٹیفیشل چیز کی وجہ سے ہو، اس طرح کی خوشی کو منع کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ ضمن بہت خوبصورت موضوع جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس طرح کی خوشی کو کیوں منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ بہت ٹیمپریری ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سوچتے تھے ہمیں یہ ملیں گی، ہم بہت خوش ہو جائیں گے، مگر کچھ عرصے کے بعد انسان انہی چیزوں سے جو ہے وہ بور ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں کتنے ہی کھلونے ایسے تھے جب وہ آتے تھے ہم بہت خوش ہوتے تھے، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے۔ بڑے ہوئے تو کتنے ہی ڈریس ایسے تھے جن کو پہننے کی ہمیں تمنا اور خواہش تھی، مگر ایک دفعہ پہننے کے بعد پھر وہ خوشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے اوپر آپ باقی چیزوں کو بھی قیاس کر لیں، کوئی نیا موبائل آ جائے، نئی گاڑی آ جائے، تو شروع میں تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، مگر اس کی کچھ دیر کے بعد وہی چیز ہمیں عام سی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی عارضی چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ خوش ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کے چلے جانے سے انسان کو بعض اوقات افسوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عید کے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے، چھٹیوں کی بہت خوشی ہوتی ہے، کسی مجلس، کسی پارٹی، کسی ڈنر، کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، کوئی ٹرپ ایسا لے لیں، تو ہمیں جب ان چیزوں کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو جب یہی چیزیں گزر جاتی ہیں تو اتنا ہی زیادہ ہمیں ڈپریس کر کے بھی چلی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر بہت گہری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے اتنا خوش ہونا کہ پھر وہی خوشی آپ کو بعد میں دکھ بھی دینے لگ جائے۔
ایک اور تیسری حکمت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بھی کہ جب انسان اس طرح کی چیزوں کو اپنا ٹارگٹ اور اپنی خوشی بنا لیتا ہے اور جب انسان اس کو حاصل بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو دیکھا یہ کیا ہے کہ پھر انسان اتنا ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بے شہاں مثالیں دنیا میں اب بھی موجود ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ حاصل کر لیں گے، ہمارا یہ گول ٹارگٹ ہے، اور جب وہ چیزیں ان کو حاصل ہو گئیں تو اس کے بعد وہ بے چین ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، جو ہم نے چاہا تھا وہ تو ہم نے حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی بلینئر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں اب مزید کوئی اور رونق اور کوئی خوشی اور کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ باقی نہیں رہا ہے۔ وہ ملک جہاں پہ بے روزگاری بہت کم ہے، جہاں پہ ہر طرح کی آسائشیں ہیں، سہولت ہے، لیکن وہیں پہ خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ کیوں ہے کہ سب کچھ تو حاصل ہو گیا مگر اس کے بعد پھر کیسی بے چینی اور کیسی بے سکونی ہے۔ تو قرآن نے کس قدر اس موضوع کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے اتنا زیادہ خوش ہوا جائے، اور یہ خوشیاں ہی انسان کو بعض اوقات اتنا ہی اداس اور مایوس کر دیتی ہیں۔ جبکہ آیت میں شہداء کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے تو وہ خوشی جو شہداء کو وہاں جا کے نصیب ہو رہی ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ پھر آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کچھ ان کو دیا گیا اس کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ماضی کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد کیا ان کی دنیا کی زندگی ہے کہ جو کچھ ان کو دنیا میں دیا گیا تھا اس پر آج وہ آخرت میں بہت خوش ہو رہے ہیں۔ تو دنیا میں ان کو کیا دیا گیا تھا؟ دکھ، غم، ہجرتیں، جنگیں، زخم، بھوک، پیاس، اپنوں کی بے وفائی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا، مگر اس کے بدلے اب انہیں جو وہاں پہ جو مل رہا ہے اس پہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور فرحین جو ہے فاعلین کے وزن کے اوپر ہے کہ بے انتہا خوش ہونا اور مسلسل جو ہے وہ خوش ہونا۔ پھر یہاں پہ ایک اور منظر بھی جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ہم ان کی دنیا کی دکھوں اور تکلیفوں اور زخموں کو سوچ سوچ کے جو ہے وہ روتے رہتے ہیں، جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایسے شہید ہو گئے ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو گویا کہ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اتنا کچھ برداشت کر گیا، اتنی تکلیف دے گیا۔ ایون یہ کہ احد کے میدان کے جو شہداء تھے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہی نہیں باقی صحابہ کو بھی جو ہے وہ مسلح کیا گیا تھا، ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹے گئے تھے۔ ظاہری باتیں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کتنا بڑا درد ہے، لیکن عجب بات کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بے انتہا خوش ہیں۔ پھر آیت میں ایک اور طرح کی خوشی کو بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ یستبشرون سے بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بشر سے ہے، بشارت لفظ بھی اسی سے ہے کہ مسلسل مضارع کے صیغے کے ساتھ کہ وہ مسلسل خوش ہو رہے ہیں یا خوشخبری دے رہے ہیں کن لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اب دنیا کا سین یہ ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں ہم ان کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اور ہم باقی لوگوں کے لیے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچ گئے، جبکہ وہ لوگ جو کہ شہید ہو کے اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ایسی ہی موت آئے جیسی ہمیں موت آئی ہے، اور انہیں بھی وہی سب کچھ نصیب ہو جیسا کہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ وہاں پہ مسلسل اس خوشی اور انتظار میں ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جیسا کہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ اپنے ساتھیوں کے لیے کس بات کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، لہٰذا خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو ان کے ساتھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں انہیں دنیا میں یہ دو چیزیں کبھی فیس نہیں کرنی پڑیں گی، مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور ماضی کا ان کو غم نہیں ہوگا۔ یہاں پر مفسرین جو اہم نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھیوں کے لیے بھی اسی فرح کا سوال کرتے ہیں، بلکہ یہاں دنیا میں ان کے لیے خوف اور غم کی بات کی گئی ہے۔ اس کی بڑی پیاری وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو فرح ان کو وہاں پہ نصیب ہو رہی ہے، اور آیت میں لفظ کیا ہے کہ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور اس کے پر مزید فضل کا لفظ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، ہم وہ فضل امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اپنے فضل سے دیا ہے۔ لہٰذا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فضل دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ فرح دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، لہٰذا اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اس بات کی تمنا نہیں کر رہے کہ ان کو دنیا میں وہ فرح ملے۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کے مطابق جو بات کہی ہے کہ دنیا میں دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں، ایک مستقبل کا خوف اور ایک ماضی کا غم۔ پھر اس پر مزید پیاری بات یہ کہ اگر دنیا میں بھی کسی انسان کے ساتھ اگر یہ دو معاملے نہ ہوں کہ اسے مستقبل کا خوف نہ رہے اور ماضی میں کسی چیز کا دکھ اور غم نہ رہے، تو گویا کہ ایسا انسان بھی دنیا میں ایک خاص قسم کی راحت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔
यहाँ पर مزید ایک اور اہم بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ خوف، غم اور فرح اور یستبشرون یہ 4 طرح کے الفاظ جو ہیں وہ اکٹھے بیان کیے جا رہے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان دنیا میں فرح کو تلاش کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا ماحول چینج کرے گا، وہ اپنے پکنک پوائنٹ جو ہے وہ چینج کر لے گا، وہ اپنی پارٹیز کا مزاج جو ہے وہ چینج کر لے گا، جو کچھ بھی کرے گا دنیا میں فرح کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی کر لے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل اور اس کی سوچ تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شہر بدلنے سے، ماحول بدلنے سے، پکنک پوائنٹ بدلنے سے انسان اپنے دل کی اداسی سے تو نہیں دور بھاگ سکتا، اپنی سوچوں سے تو نہیں دور بھاگ سکتا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جس انسان کے ساتھ خوف اور غم نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو شہر، جگہ، لوگ، مجلس، پارٹی بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو نئی نئی ایونٹ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نئی نئی جوائز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سکون، اطمینان اور فرحت جو ہے وہ اس کے اپنے اندر دل میں آ جاتا ہے۔ تو بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے جہاں شہداء کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی ایک خوبصورت تصور جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔